جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا ٹاپک ہے بڑا کنٹروورشلی ہے اور ہر ایک کی دم کے اوپر پیر آنے والا ہے، خواص ہو یا عوام ہو، کیونکہ بدعت اور شرک کا ایسا امپیریلزم کھڑا کر رکھا ہے کہ اس کے اندھیرے کے اندر کہیں بھی پیر آ سکتا ہے۔ معاف کرنا دوستو، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے کے حق بیان کرنا ہمارا فرض ہے، اور اپنی بھاشا میں کہیں تک سچی بات کہی کہنا کہیں تو خراب لگ سے، تو سچ کہنا ایک عالم کی ذمہ داری ہے، حق کو بیان کرنا ایک عالم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دے رکھا ہے کہ اگر تم حق کو تلاش کرو گے تو ہم آپ کو حق عطا کریں گے، میرے راستے میں کوشش کرو گے تو میں آپ کو علم سے نوازوں گا۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ جس کو اوپر مہربان ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، حق کی تلاش کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ فرقے پرستی کی لعنت سے اوپر اٹھ کر دیکھو، دنیا بہت بڑی ہے، کنویں کے مینڈک مت بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ حق کو تلاش کرتے رہو، یہ نہیں کہ ہم جس فرقے میں جنم لیا ہے بس یہی حق کے اوپر ہے، فرقے تو ہم لوگوں نے بنائے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ لیکن یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے یو پی کے شہروں کے نام کے اوپر ہم نے فرقے بنا دیے، دیوبندی، بریلی، اس طریقے سے کئی ایک فرقے، اہل حدیث، رافضی، خارجی، معتزلہ، قدریہ، کئی ایک فرقے ہیں۔ لیکن دوستو، ہمیں فرقوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور احادیث نبوی کیا کہہ رہی ہے۔ پھر صوفیزم جو ہے اس نے اپنی چوہیاں چھوڑ دی اور جا کے ہمارے اکابرین کے کپڑے کاٹنے لگی، جو فرقے کے بانی ہیں، جنہوں نے فرقے کا امپیریلزم کھڑا کیا تھا، جو فورنیشنر ہیں، ان کے کپڑوں کو بھی کاٹنے لگ گئی، اور ان کا صوفیزم کا امپیکٹ، اس کا پربھاؤ، اس کا اثر ان کے دماغوں کے اوپر بھی پڑا، تو اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر وہ مینشن کر دیا جو صوفیزم کا مذہب تھا۔ حالانکہ صوفیزم جو ہے، ان کے عقائد جو ہیں قرآن و حدیث سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ان کے معاذ اللہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے وحدت الوجود کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے اندر حلول کر جاتی ہے۔ اس لیے تو بایزید بستامی نے کہا تھا سبحانی سبحانی اعظم ما شانی، پاک ہے میری ذات، پاک ہے میری ذات، میری ذات سب سے بڑی ہے۔ کس کا دعویٰ تھا؟ بایزید بستامی کا، جس کو سبھی کوٹ کرتے ہیں، علماء دیوبند، علماء بریلی اور سارے کوٹ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا یہ عقیدہ تھا، اور کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، یہ تعویلات پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ معاذ اللہ اس قسم کے عقائد کو رکھنا، اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حالت مجذوب تھی، حالت مجذوب میں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں بونگیاں، اور اپنی بھاشا میں کیا کہیں گے، پھینکم پھینکی۔ تو یہ ہے دوستو، اور جب یہ صوفیزم کا اثر اتنا ہوا تو کہتے ہیں نا اثر ماحول کا اثر، ایک لفظ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا فلائی سے، ٹریڈیشنل۔ اب یہ ٹریڈیشنل کیا ہوتی ہے؟ یعنی طریقہ، رسم، رواج، جو پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے، کئی صدیوں پہلے چلی آ رہی ہے، اس کے اندر جو انسان جنم لیتا ہے، معاف کرنا چاہے وہ کتنا بھی علم پڑھ لے، علم کا کتنا ماہر فن ہو جائے، قرآن اور حدیث کا مفسر اور محدث بن جائے، لیکن ماحولیات کا امپیکٹ، انوائرمنٹ کا امپیکٹ اس کی شخصیت کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ آپ کو ایک میں مثال دوں، مثال سے آپ کے اوپر باتیں واضح ہو جائے گی، ایگزامپل دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایک میراٹی قوم ہے، اس کے اندر 120 جاتیاں ہیں، اس کے اندر ایک ذات جو ہے وہ بہت اکثریت کے اندر ہے، کسی کا نام سینٹیڈ کر کے بتانا برا ہوتا ہے، میں آپ کو اشارے میں بات کہہ رہا ہوں۔ وہ میراٹی کے اندر ایک جو ذات ہے میراٹی کی، اس کے اندر کم سے کم عالم ہوں گے تو 3500 عالم ہوں گے، اور مفتی ہیں تو 15-20 مفتی ہیں، اور حفاظ کی تو کوئی کمی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ 5000 سے اوپر حافظ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے صدر کے اوپر جادو کیا گیا، کیونکہ ان کے گھروں کے اندر یہ ماحول چلا آ رہا ہے، تو عالموں کا بھی یہ عقیدہ ہے، عوام اور خواص دونوں کا، کہ ہمارے صدر کے اوپر جادو کیا گیا، سبھی مانتے ہیں۔ اور ایک تاملیار کے گوالیے سے، چروا سے آپ اس کو پکڑ کے کہو گے نا، اگر اس کا سر درد کر رہا، ہم یہ کہیں گے نا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، تو کہیں گے چھڈ مٹی ایڑی باتیں، کوئی کمری بات کر، کہیں گے نا؟ اب تو 15-20 سال سے تو ہمارے تاملیار گاؤں کا بھی ایسا انوائرمنٹ اور ایسا ماحول بن چکا ہے کہ کچھ کھلبلی مچی ہوئی ہے عقائد کے اعتبار سے۔ لیکن دوستو، جو جس ماحول میں رہتا ہے نا،
اگر شروع میں وہ دینیات کا ماحول ہے، توحید کا ماحول ہے، خدا کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ رکھنے کا ماحول ہے، تو وہ ان چکر میں نہیں آئے گا۔ 30 سال سے یہ میں بھی کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کام کے اوپر وشواس نہیں ہے، جادو ٹوٹکے پر کوئی وشواس نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں مینشن کیا گیا، حدیثوں میں آتا ہے کہ شعر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن کیا بچہ رات کو رونے لگ گیا، کس کی جادو کر دیا، کسی کا پیٹ درد کر دیا کہ تھارے اوپر جادو کریڑو ہے؟ تو اس طریقے کا ایک ڈھونگ جو ہے نا، ایک رچا گیا ہے، اس کو ماحولیات کہتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا، صوفیزم کا جو ماحول جو تھا نا، اس کے اندر وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ممکن ہے کہ ہوا میں ولی اڑ جاتا ہے، ولی کے ہاتھ کے اوپر کچھ بھی کرامتیں ہو سکتی ہے۔ آج کل ولیوں کے ہاتھوں کے اوپر کیوں کرامت نہیں ہوتی؟ میں پوچھتا ہوں، کیونکہ میڈیا کا دور آ گیا، کیمرے کا دور آ گیا، لوگ مرید سے پہلے میڈیا والا پہنچ جاتا ہے کہ چلو بتاؤ کرتب کیسے بتاتے ہو۔ تو دوستو آج کل بزرگی بھی ختم، کرامتیں بھی ختم، کلوز دا ڈور، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ حقیقت آپ دیکھ رہے ہو، اور کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس بات کو مان رہے ہیں، یہ حق کی علامت ہے۔ زیادہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، ساری دنیا مان رہی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ ساری دنیا کے اندر سب سے بڑی آبادی کس کی ہے؟ سب سے زیادہ پیپولیشن کس کی ہے؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی کرسچینٹی ہے، جس کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ معاذ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ کیا وہ لکھی پڑھی قوم نہیں ہے؟ یا آپ جو انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہو، موبائل استعمال کر رہے ہو، اے سی استعمال کر رہے ہو، گاڑیاں استعمال کر رہے ہو، پلین استعمال کر رہے ہو، یہ سیٹلائٹ استعمال کر رہے ہو، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہو، یہ اسکائی لیپ استعمال کر رہے ہو، یہ کس نے تم کو دیا؟ اس قوم نے دیا جو کہتی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب آپ کیا کہو گے؟ بڑے بڑے شکست ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہیں دنیا کے اعتبار سے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں۔ انہوں نے آئنسٹائن دیا، ہبل دیا، جو فزک کی دنیا کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ یہ میڈیسن کس نے بنائی؟ تو یہ ان لوگوں نے بنائی، ان کو اللہ نے اتنا دماغ دیا، لیکن عقائد کے اعتبار سے وہ گمراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا لڑکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، جس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم نبی مانتے ہیں۔ تو اکثریت کام نہیں آتی، دماغ کام نہیں آتا، کام وہ آئے گا جو اللہ کے کلام نے کہا ہے، چاہے ہمارے لاجک میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کے کلام نے جو مینشن کر دیا، بتا دیا، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہمارا ذمہ ضروری ہے۔ تو دوستو، ہم آج کل مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر 2.25 ارب آبادی ہے، اس میں کم سے کم 1 کروڑ تو نماز پڑھتے ہوں گے نا۔ 2.25 ارب کے اندر 1 کروڑ تو نماز پڑھتے ہوں گے نا۔ اور نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، بھی نہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، تیرے دربار کو چھوڑ کر کہیں نہیں کریں گے۔ لیکن کتنی ہماری ایسی مساجد ہے جس کے اندر قبریں بنائی گئی ہے، مزارات بنائے گئے ہیں، مسجد کے ایریے کے اندر یا مسجد کی سائٹ کے اندر مزار موجود ہے۔ ابھی ہم نے نماز کے اندر پڑھا کہ یا اللہ تیرے دربار کو چھوڑ کر ہم کہیں مدد طلب نہیں کریں گے۔ نماز سے فارغ ہوئے اس مزار پہ گئے، نماز سے فارغ ہوئے اس قبرستان کے اوپر گئے، ان سے بھی مانگ کے آئے اور اللہ سے بھی مانگ کے آئے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کھلے عام وائلیشن ہے، خلاف ورزی ہے، لیکن کس کو سمجھائیں دوستو؟ تو یہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حق بات کہیں گے تو کڑوی لگے گی۔ تو یہ جادو ٹوٹکے کے اوپر وشواس کرنا، اس طریقے سے بد عقیدگی، بد کانسیپٹ کو اختیار کرنا، اس طریقے سے شرک کی ایکٹیویٹی کرنا، بدعت کی ایکٹیویٹی کرنا، اور دلیل یہ دینا کہ ہمارے پہلے والے کرتے آ رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے پاس بھی یہی دلیل تھی۔ قرآن پڑھیے، غور سے پڑھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس کے اوپر پایا، ہمارے پہلے والے بھی یہ کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ کس کا ریفرنس ہے؟ کس کا ارجومنٹ ہے؟ کس کے برائن ہیں؟ یہود اور نصارہ کے ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمان بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ کیا وہ پاگل تھے؟ ہمارے اکابرین سے یہ ثابت ہے، بڑے بڑے لکھے گئے ہیں، کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ دوستو، بک وہ ہے جو اتھینٹک ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کسی بک کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جو بظاہر شریعت کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنی بڑی کتاب میں لکھی گئی ہو، چاہے کتنے بڑے اکابر نے اس کو مینشن کیا گیا ہو، چاہے کتنی بڑی گدی کے اوپر بیٹھ کر
لمبی داڑیاں بڑھا کر اور لمبے جھبے پہن کر اونچا پاجامہ کر کے کوئی بھی بات بتا دے، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس کو دیوار کے اوپر ماریں گے۔ یہ میرا قول نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میری بات بھی اگر کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف پاؤ تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ تو دوستو، دین برحق تلاش کرو، بدعت کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، واہیات کو چھوڑو، اکابرین کو چھوڑو۔ اکابرین وہ جو تمہیں دین کے اوپر چلائے، ان کی لیگیسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور وہ اکابرین جو تمہیں گمراہی سکھائے، اپنی کتابوں میں گمراہی لکھ دی ہے۔ اب میں کسی کا نام سینٹیٹ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ پھر اور مخالفت بڑھ جائے گی۔ کوئی بچا ہوا نہیں ہے، کسی فرقے کا اکابرین بچا ہوا نہیں ہے، سب نے گل کھلائے ہیں۔ جب آپ اس کی انالیسس کرو گے اور کنویں کے مینڈک نہیں بنو گے، باہر نکل کر دیکھو گے کہ دنیا بہت وسیع ہے، تو آپ کے اوپر دھیرے دھیرے ابواب کھلتے جائیں گے، راستے واضح ہوتے جائیں گے، اور حق بات آپ کے پاس آتی رہے گی۔ اللہ را قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔